آج کے اس جمعہ کے خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے مایوسی، اسباب اور اس کا علاج۔ مایوسی اردو کا لفظ ہے، عربی میں اس کے لیے دو لفظ بولا جاتا ہے، ایک قنوط کا لفظ بولا جاتا ہے اور ایک یاس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو یا تو یاس کا لفظ ملتا ہے یا تو قناطہ کا لفظ ملتا ہے، تو ضروری ہے کہ یہ دونوں لفظ کا معنی جانیں۔ یاس کہتے ہیں کسی انسان کا کسی ایسے چیز کی کر دینے کی وجہ سے اس سے متعلق جو چیز ہے اس سے مایوس ہو جانا۔ کسی انسان کا کوئی ایسا کام کر دینا کہ اس سے متعلق جو چیز ہے اس چیز کے نہ پائے جانے کے بارے میں سوچنا، یہ مایوسی۔ مثال کے طور پر انسان کا قدم ہے، کسی انسان کا پیر کٹ گیا، اب اس کو بلندی پر چڑھنا ہے تو بلندی پر چڑھنے کے لیے اس کے پیر ہونے چاہیے۔ پیر کٹ جانے کی وجہ سے اب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بلندی پر چڑھ نہیں پاؤں، تو اس کو بولا جاتا ہے یاس، ٹھیک ہے۔ اور یاس جو ہوتا ہے یہ خیر میں بھی ہوتا ہے، شر میں بھی ہوتا ہے۔ انسان بری چیزوں کے بارے میں مایوس ہو جاتا ہے اور انسان اچھی چیزوں میں بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یاس کا لفظ وہ برے و بھلے دونوں کے لیے عام ہے۔ دوسرا لفظ ہے قنوط۔ قنوط کہتے ہیں شدت الیأس فی الخیر، بھلائیوں کے نہ پانے کے بارے میں مایوسی کرنا، بھلائیوں کے نہ پائے جانے کے سلسلے میں سخت طرح سے مایوسی کا شکار ہونا، یہ ہوا قنوط۔ تو یاس اور قنوط میں فرق ہے۔ یاس کوئی چیز سبب ہوتی ہے، اس سبب کے زوال کی وجہ سے انسان اس چیز کی امید نہیں کرتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، چاہے وہ خیر کے اندر ہو چاہے شر کے اندر ہو۔ اور قنوط کہتے ہیں کہ وہ خیر کے اندر مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ قرآن کی روشنی میں مایوس دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ظالم ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو۔ اگر مایوس ہوتا ہے تو غالب ہوتا ہے اور کافر ہوتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ وہی مایوس ہوتا ہے جو ظلم کرنے والا۔ اب وہ ظلم کیسا ظلم ہوتا ہے؟ وہ ایک طرف ہے، مختلف ہے۔ ظلم اتنا جان لو کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کی جو جگہ ہے اس جگہ میں اس کو نہ رکھ کر دوسری چیز کو رکھا جائے، وہ ظلم ہے۔ مثال دیتا ہوں، ٹوپی سر پر پہننے کی چیز ہے، اس کو ہم پیر میں رکھیں تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات ایک ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر، ہر چیز کا دینے والا، ہر چیز کا سننے والا ہے۔ کوئی شخص یہ سارے عمل اللہ رب العالمین سے ہٹ کر کے دوسرے کے لیے استعمال کرے وہ ظالم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ ظالم لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ تو إِنَّهُ لَا يَأْسَ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اللہ رب العالمین کی عطا سے، اللہ رب العالمین کی بخشش سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ کون مایوس ہوتا ہے؟ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کون مایوس ہوتا ہے؟ کافر مایوس ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ پہلے آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والا ظالم ہوتا ہے، مایوس ہونے والا کافر ہوتا ہے۔ بندے مومن اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ مایوس ہوا تو اس کے کچھ نہ کچھ اسباب ہوں گے۔
اگر وہ بندہ مومن ہے اور مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ پہلا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں جانتا ہے. اللہ رب العالمین کی معرفت کا اس کو علم ہی نہیں. اللہ رب العالمین رحیم ہے, اللہ رب العالمین رحمان ہے, اللہ رب العالمین رؤوف ہے, اللہ رب العالمین موتی ہے, اللہ رب العالمین رزاق ہے. ایک نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی کئی صفات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کو بلا حساب و کتاب عطا کرتا ہے. 100 قاتلوں کے قاتل کو بھی اللہ تعالیٰ بخشتا ہے. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, ان اللہ تعالی خلق الرحمہ یوم خلقها فامسک عنده 99 رحمہ وارسل فی خلقه رحمتا واحدہ. اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کو کتنی 100 حصے بنائے. رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو رحمت کتنے حصے بنائے؟ 100 حصے بنائے. امسک عنده 99, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس 99 رحمت روک لیا. وارسل فی خلقه رحمتا واحدہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کے اندر خالی ایک رحمت دی. اور یہی وہ رحمت ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے, گائے اپنے بچڑے سے محبت کرتی ہے, باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے, بیوی اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں, ماں سے بچہ مایوس ہوتا ہے؟ ماں سے بچہ مایوس ہوتا ہے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. باپ سے بچہ مایوس ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں. بچے کو اگر تکلیف ہو جائے تو ماں راتوں رات جاگتی ہے, بچے کو تکلیف ہو جائے تو باپ پوری دنیا کی جتن کرتا ہے اس کو رحمت آرام پہنچانے کے لیے. یہ اسی رحمت کا ایک حصہ ہے جو اس کے دلوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو جب ایک بچہ اپنی ماں سے مایوس نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی ماں اس پر رحیم, ایک بیٹا اپنے باپ سے مایوس نہیں ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس پر شفیق, تو کیا ایک مومن یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس 99 رحمت ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا؟ نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی مومن اللہ تبارک تعالیٰ سے مایوس نہیں ہو سکتا, کوئی مومن مایوس نہیں ہو سکتا ہے الا کہ وہ اللہ رب العالمین کو اس کو معرفت نہ ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا رحیم اور کتنا بڑا رحیم. اللہ تعالیٰ کا الرحمن الرحیم, مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان اللہ تعالیٰ مومنوں پر دنیا میں رحمت کرتا ہے اور آخرت پر بھی مومنوں پر رحمت کرے گا, اور رحیم اللہ تعالیٰ کافروں پر دنیا پر رحمت تو کر رہا ہے لیکن آخرت میں رحمت نہیں کرے گا. مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے, ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے. تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ مومن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے, اور اگر مایوس ہوتا ہے تو اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حقیقت نہیں جانتا ہے, اللہ تعالیٰ میں اس کو علم ہی نہیں ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا وہ ہے کون, اس کی چھمتا کیا ہے, اس کی قدرت کیا ہے, یہ نہیں جانتا, اس لیے وہ مایوس ہوتا ہے. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے خوف. خوف کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں. دیکھو اصل اسلام میں جو خوف ہے وہ خوف کیا ہے؟ ما حجزت عن المعاصی. خوف وہ ہے جو آپ کو گناہ سے روک دے, ہی خوف ہے. جو چیز آپ کو برائیاں کرنے سے روک دے وہ خوف ہے, یہی خوف ہے. اب آپ یہ خوف کرو اللہ مجھ سے غلطی ہوگی, اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے, اب تو میرا عالی درگاہ ہو گیا, اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہو گیا, اب تو میں کسی لائق نہیں رہ گیا. یہ آپ کی سوچ ہے
اور خوف کی جو تعریف ہے اس تعریف اور ڈیفینیشن سے بڑھ کر آپ خوف کا مفہوم پیدا کر رہے ہیں. خوف یہی ہے ما حجزت عن المعاصی، جو اللہ کے خوف سے آپ کو گناہ سے روک دے. آپ گناہ کرنے جا رہے ہیں، اللہ کا خوف آ گیا، آپ گناہ سے رک جائیں. خوف اب اس میں آپ زیادہ بہت مبالغہ کریں گے تو آپ جو ہوں گے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں گے. اور آج جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں، جنت سے مایوس ہیں، دونوں میں سے ایک ضرور پایا جا رہا ہے. یا تو اللہ کی رحمت نہیں جانتے، یا پھر وہ خوف اتنا زیادہ ان کے اندر خوف ہے کہ خوف کی جو ڈیفینیشن تھی اس سے بھی آگے نکل گئی. خوف کا ایک سبب، مایوسی کا ایک سبب مایوس لوگوں کے درمیان بیٹھنا بھی ہے. کچھ لوگ ہیں وہ کئی مرتبہ کام کیے، فلاح ہو گئے، کئی مرتبہ بزنس شروع کیے، فلاح ہو گئے، اب مایوس ہیں. آپ ان کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی بات ذکر کریں گے نا. تو آپ بولے یار وہ تو 10 لاکھ روپے لگا کر شروع کیا، فلاح ہو گیا، میرے پاس تو 1 لاکھ روپے تو پہلے ہی فلاح ہو جاؤں. ایک بچہ جا کر ایک طالب علم کے پاس بیٹھتا ہے جو 2 مرتبہ 10th میں فیل ہوا، بہت برلنٹ، بہت ذہین تھا. تو یار وہ اتنا ذہین تھا، فیل ہو گیا تو میں تو فیل ہو جاؤں گا. واقعی معاشرے میں چیز ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ مایوسیوں کے درمیان بیٹھیں گے تو مایوس یہ بھی ایک سبب بنتا ہے. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے. اس لیے اللہ نے علماء کی صحبت میں بیٹھو. اور مثال دیا علماء کی، کس سے مثال دیا؟ عطر بیچنے والے سے مثال دیا کہ یا تو آپ اس سے عطر لے لو گے تو لگاؤ گے مہکو گے، یا عطر آپ کو لگا دے گا تو بھی مہکو گے، یا کم سے کم اس کے کپڑے اس کے ہاتھ میں لگا ہوگا عطر، آپ کے کپڑے ہاتھ میں لگ جائے گا تو مہکو گے. تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہوگا. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جن اللہ پر امید رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہیں، تو آپ مایوس نہیں ہوں گے. لیکن مایوسوں کے درمیان بیٹھو گے تو آپ کو مایوسی ہوگی. چوتھا سبب ہوتا ہے صبر کا نہ ہونا. انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے اور عدم صبر کی وجہ سے مایوس کا شکار ہو جاتا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ ٹرائی کیے، نہیں پہنچ سکے وہاں تک، پھر سے محنت کرو، وہاں تک پہنچ جاؤ. لیکن آپ کے اندر صبر نہیں، میں ایک قدم چلا تو مجھے رزلٹ ملنا چاہیے. تو یہ عدم صبر بھی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سبب بنتا ہے مایوسی. اور مایوسیوں کا سبب بنتا ہے دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے فرماتا ہے وَإِذْ أَذَقْنَا رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم نے ان کو رحمت چکھایا تو بہت خوش ہوئے، ہم کو نوازا تو بہت خوش ہو گئے، اور جب ان کے اپنے کی وجہ سے ان کو کوئی دکھ پہنچا مایوس ہو گئے. اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ فرماتا ہے کہ ہم جب انسان کو نوازتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، اعراض کرتا ہے، پہلو تیز اختیار کرتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کیا مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان دنیا سے بہت زیادہ تعلق قائم کر لیتا ہے. اب اس کو خیر ہی خیر ملے گا، اب اس کی قسمت میں جو ہے غریبی نہیں ہے، اس کے قسمت میں خالی تجارت کے اندر ترقی ہی ترقی ہے، اب وہ کبھی فلاح نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں دنیائی چیزیں ہیں، اور انسان جب اس سے بہت زیادہ متعلق ہو جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی اس کے سوچ سے ہٹ کر ہوتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ تو اسباب تھے. اس کے مظاہر کیا ہیں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آدمی مایوس ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی نہیں کرتا ہے. گناہ کر گیا، بیٹھا ہوا ہے کہ اب کیا توبہ کروں، اب کیا توبہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول ہی نہیں کرے گا نا. کہ اللہ میں نے تو اتنا بڑا زنا کر ڈالا، اتنا بڑی خطا انسان کو قتل کر ڈالا، اتنی بڑی گناہ میں کر چکا ہوں، تو میں کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟
تو کیا ہے اللہ سے مغفرت کی طلب کرتا ہے. پہلی شکل کیا ہوتی ہے اس کے مظہر کی کہ وہ اللہ رب العالمین کے مغفرت سے جوڑ جاتا ہے, اللہ سے مغفرت مانگتا ہی نہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور غفور الرحیم. یہ اللہ سے مغفرت ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ وہ الذی ينزل الغيث من السماء وينشر رحمته وينزل الغيث من السماء بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وہی وہ ذات ہے جو مایوسیوں کے بعد, قحط سالی کے بعد جب وہ لوگ مایوس ہو گئے تو بارش نازل کیا اور اپنی رحمت کو پھیلا دی. اور اس آدمی کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا جو 99 قتل کر چکا اور 99 قتل بعد کو سوجی کی چل کر توبہ کرے. تو ایک راہب کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ایسا معاملہ ہے, کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل کے بعد بخشش آیا ہو, نہیں ہوگی. تو اس نے کیا کیا, سب پورا کر دیا. پھر بھی اس کے دل کے اندر باعث تھا کہ توبہ کرے. لوگوں سے پوچھا تو بتایا کہ ہاں فلاں جگہ جاؤ, ایک عالم ہے. عالم کے پاس گیا, اس نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ بخشے گا. تو پہلا مظہر جو ہوتا ہے کہ مایوس شخص جو ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی قد غفرت لک من قبل ولا ابالی. اے ابن آدم, تو نے جو مجھ سے امید کیا اور تو نے جو مجھ سے طلب کیا, مغفرت مانگی, میں نے تجھ کو دے دیا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. اے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے ابن آدم اگر تیری غلطیاں آسمان کے برابر ہو جائیں, وغفرتنی لغفرت لک, واستغفرتنی لغفرت لک, اور تو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں تیری مغفرت کو دے دوں گا. ولا ابالی, مجھے کوئی پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو اتیت بقراب الارض خطایا ولقیتنی ولا تشرک بی شیئا لغفرت لک ولا ابالی. اے ابن آدم, تو زمین بھر خطا لے کر آئے, زمین بھر غلطیاں کر کے آئے میرے پاس, لیکن ایک شرط ہے کہ تو میرے ساتھ شریک, تو زمین بھر غلطیاں لے کر آیا, میرے ساتھ شریک نہیں کیا ہے, اور مغفرت طلب کرے گا تو تجھے میں بخش دوں گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا, 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھ لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ مِثْلَ زَبْدِ الْبَحْرِ, گرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر. آپ دیکھیں سمندر میں طغیانی میں جا کر دیکھیں کتنے فینے ہوں گے, کتنے جھاگ ہوں گے. سمندر کی جھاگ کے برابر بھی آپ کی غلطیاں ہیں, تو آپ اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اللہ رب العالمین کی مغفرت ہی طلب کرتا ہے. ایک مظہر تو اس کا ہے. دوسرا مظہر کیا ہو گیا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ابھی مصیبت دور ہی نہیں ہوگی, وہ سمجھتا ہے کہ ابھی مصیبت دور ہی نہیں ہوگی. اور جب آپ قرآن پڑھیے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ
اللہ تعالیٰ ہے داؤد علیہ السلام ایوب علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کو مصیبتیں گھیر لی، صبر کرتے رہے، صبر مشہور ہے، صبر کرتے رہے، لیکن ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو پکار اٹھے، وہ ایوب اذ نادى ربی مسنی الضر، اے اللہ مجھے پریشانیوں نے آ گھیر لیا ہے، مجھے مصیبتیں لاحق ہو گئی، وانت ارحم الراحمین، تو رحمت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له، تو ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، فکشفنا ما بهم من ضر، اور ہم نے جو ان کی پریشانی سے کو دور کر دیا۔ کیسے نہیں دور؟ ایوب علیہ السلام نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار کو سن لیا۔ وزکریا اذ نادى ربه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پیلے سنی بڑھاپے کے باوجود جب اللہ رب العالمین سے کہا اے رب تو مجھے تنہا نہ چھوڑنا، بے وارث نہ چھوڑنا، اور تو اچھا وارث بننے والا ہے، بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه، ہم نے ان کی دعا سنی، ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کو عطا کیا فرزند کی شکل میں، واصلحنا له زوجه، اور ان کی زوجیت کو میں نے اصلاح فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان قوم نے کہا کہ سمیعنا فتى یذکر وقوله ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ان بتوں کے بارے میں تذکرہ کر رہا تھا، فحرقوا وانصروا آلیہتہم، ان کو جلا دو اور سب اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام نے مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلتی ہے وہ فرعون کا تعاقب کرتا ہے، فلما طلع الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا معی ربی سیہدین۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکلتی ہے، پیچھے فرعون تعاقب کر رہا ہے، اور جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو اصحاب موسیٰ کیا کہتے ہیں، موسیٰ کے ساتھی کیا کہتے ہیں، اب تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میرے ساتھ میرا رب۔ پھر اللہ تعالیٰ کے کیا فرماتا ہے نجینا موسیٰ معہ، ہم نے موسیٰ کو نجات دی اور ان کے ساتھ دی، اور ثم اغرقنا الآخرین، اور ان کے بعد کی جو لوگ تھے سب کو غرق کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر، غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ایک سوراخ کھلا ہوا ہے، اگر وہ شخص اپنے پیر کی طرف دیکھے جو تعاقب کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے، ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل۔ تو یہ آیتیں، اور پھر بعد میں یجب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو پریشانوں کی پریشانیوں کو سنتا اور دیکھتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے، کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ارے آپ کی پریشانی، آپ مایوس ہو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا پریشان تھا، اس نے دعا کیا، اس کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ آپ کو اولاد نہیں تھی، آپ پریشان ہو مایوس ہو، دوسرے کے پاس اولاد نہیں تھی، دعا کیا، اللہ نے اس کو اولاد نازل دیا، وہ کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو یہ آیتیں اور ساری بہت سی آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی ایسی مصیبت اور کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ دور نہیں کر سکتا۔ تو جو مایوس ہوتا ہے اس کی مایوسیوں کے مظہر میں سے ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے ایک مصیبت دور ہی نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ ہے کہ مایوسیوں کے اسباب یہ تھے اور مایوسیوں کی شکلیں یہ ہیں، مظہر یہ ہیں، مایوسیاں ہوں تو دور کیسے کی جائیں، ان کا علاج کیسا ہونا چاہیے؟ تین اہم پوائنٹ ہیں۔ پہلے چیز ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان پر آپ کو یقین ہونا چاہیے
اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رحمان تو آپ کو یقین ہونا چاہیے. اللہ کی صفات میں سے ہے رؤوف تو آپ کو یقین ہونا چاہیے. اللہ کی صفات میں سے ہے رزاق تو آپ کو یقین ہونا چاہیے. اللہ کی صفات میں سے وہاب تو آپ کو یقین. وہاب مانے دینے والا, رزاق مانے آتا ہے رزق دینے والا. اللہ رب العالمین کی صفات میں سے غفار تو آپ کو یقین ہونا چاہیے مغفرت کرنے والا ہے. اللہ کی صفات میں سے غفور تو آپ کو یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی ایمان کو مضبوط کرو. جتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنے آپ اللہ سے قریب ہوں گے, اور جتنے آپ اللہ سے قریب ہوں گے اتنی آپ کی مشکلات دور ہوں گی. تو پہلا علاج یہ ہے کہ ہم ایمان ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا, اللہ رب العالمین کے تعلق سے بہتر حسن ظن ہونا چاہیے. حسن ظن یعنی اچھا گمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ, برا گمان ہونا چاہیے. مسلم کی حدیث اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند عبدی انا عند ظن عبدی بی انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ مجھے جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اپنے بندے کے پاس اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جیسے گمان کرتا ہے. اگر آپ کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دینے والا ہے, دے گا تو آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ, آج نہیں تو کل دے گا. آپ کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا تو آج نہیں کل اللہ تعالیٰ دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتا, اور قرآن اور حدیث جھوٹے نہیں. اللہ تعالیٰ اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرنی العبد فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی. میں اپنے بندے کے پاس گمان کے مطابق ہوتا ہوں, اور جب بندہ مجھے اپنے نفس میں ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے آپ میں ذکر کرتا ہوں. وَإِذَا ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ أَنَا ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ أَحْسَنَ مِنْهُ. اگر وہ میرا ذکر اپنی مجلسوں میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر اس سے اچھی مجلسوں میں کرتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. اگر وہ میری طرف یہ ایک بارش بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں, ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ باعًا. اور اگر میری طرف کوئی ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں. اللہ رب العالمین کے ساتھ پھر مایوسی کے لیے. تو دوسرا علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے, اچھا گمان ہونا چاہیے. تیسرا صبر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے وما اصابک من مصیبت, جو بھی مصیبت آپ کو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو قدر میں لکھ دیا ہے. آپ اپنے قضاء قدر پر, اپنی تقدیر پر راضی برضا رہیے. جو آپ کے مقدر میں آ گیا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ کو فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم, تم میں سے سارے لوگ اچھے برے جن اور انسان سب کے سب اکٹھا ہو جاؤ, اور اگر کسی کو مل کر فائدہ پہنچانا چاہو اور اس کے مقدر کے اندر فائدہ ہے تو نہیں پہنچا سکتے, اور پورے کے پورے لوگ مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہو اور نقصان اس کے مقدر کے اندر نہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو آپ صبر کیجئے اور یہ یقین کیجئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ہو رہا ہے, اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کے لیے خیر ہے, وہ اس کی حکمت ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرے, کہا صبر کرو. کہا کیا صبر کرو؟ کہا صبر کرو, اللہ تعالیٰ ان سے بہتر عطا کرے گا. کہا کیا مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون عطا کرے گا؟ لیکن ایک دن آیا کہ ام سلمہ کس کی بیوی بنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی. ایسی کتنی مثالیں جو دی جا سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتا ہے وہ بندے کے لیے اس وقت بہت ہی مناسب ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا تو اس کا اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ صبر کرو اور اپنی تقدیر پر بھروسہ کرو, یہی میرے لیے بہتر تھا, اور اسی میں اللہ سے دعا کرتے اور دعا میں جلدی نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال العبد یستجیب ما لم یدع بإثم او قطیعۃ رحم او ما لم یستجب. قال قد دعوت فلم ارى يستجاب. اللہ کا فرمان کہ برابر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا رہتا ہے, برابر بندے کی دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے.
جب تک بندہ کسی بری چیز کی دعا نہیں کرتا ہے، جب تک بندہ کسی صلہ رحمی کے کاٹنے کی دعا نہیں کرتا ہے، اور جب تک بندہ دعا میں جلد بازی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دعا میں جلد بازی کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کہتا ہے کہ دعوت تو فلم استجب، دعوت میں نے دعا کیا قبول نہیں ہوا، میں دعا کیا قبول نہیں ہوا، پھر کیا کرتا ہے؟ یدعو الدعاء، وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور آپ بتاؤں اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ اگر بندہ دعا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ، اس میں 3 گریڈ ہوتے ہیں، یا تو دعا کرتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، ابھی آپ مسجد میں دعا کریں گے اور گھر جاتے جاتے اس کا نتیجہ نکل آیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی آپ دعا مانگتے ہو کہ آپ کو کروڑ روپیہ مل جائے، لیکن آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے، آپ کی گاڑی 4 مرتبہ کروٹ کھاتی ہے اور آپ بچ جاتی ہے۔ تو دعا کبھی کرتے ہو کچھ اور اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور دکھا دیتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں نہیں ہے تو تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کے ذخیرہ کرتا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسیوں کے دور میں آپ صبر کرو اور اپنی تقدیر پر راضی برضا رہو، شکوہ رنج غم نہ کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ یہ آخری پوائنٹ جو ہے، انبیاء کے قصوں سے اپنی مایوسیوں کے اندر دلاسا حاصل کرو۔ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو ان پریشانیوں میں آپ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو پڑھو، اس سے آپ کو دلاسا ملے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بچہ یوسف چلا، کیا کیا آپ نے؟ مایوسی کی، صبر کیا، فصبر جمیل واللہ المستعان، صبر۔ کچھ دن کے بعد دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، پھر بھی صبر کی اور کہا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ لے کر آئے۔ تو مایوسیوں کی حالت میں پہلی بات تو مایوس نہیں چاہیے، لیکن پریشانیاں اگر آ رہی ہیں تو پریشانیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، دعا کرو اور انبیاء علیہ السلام کے قصے پڑھو۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس میں مصیبت نہیں آئی، اور الانبیاء اشد بلاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی، اور انبیاء کے بعد جو انبیاء سے قریب تر ہوگا، نیک سے نیک تر ہوگا، اس کے آزمائشیں برے لوگوں کی نہیں ہوتی، آزمائشیں گنہگاروں کے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، آزمائشیں اپنے نیک بندوں کو کرتا ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو پاک صاف کر کے اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو اپنے نیک بندوں میں بلائے۔ ان اللہ و ملائکتہ